السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آج کا میرا موضوع، آج کا میرا ٹاپک واقع کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر کے ایک راہب کا مسلمان ہو جانا۔ ناظرین، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور تمام شہدائے کربلا کو شہید کر دیا گیا، تو ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر اور حاکم تھا، اس نے حکم دیا کہ تمام کے سروں کو ان کے جسم سے الگ کر کے میرے گورنر ہاؤس میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس اور سر مبارک کو پیش کیا گیا تو ابن زیاد جو بد کردار اور بد نصیب اور بدبخت تھا، وہ چہرے انور پر چھڑی مارنے لگا۔ اس گورنر ہاؤس میں ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر کے تاب نہ لا سکے اور غصہ آ گیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ابن زیاد کو للکارا اور کہا کہ ابن زیاد، تجھے پتہ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ابن زیاد کے اس گورنر ہاؤس میں انہوں نے خوب بہت کچھ کہا، اور لوگوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، آج تم غلام ہو گئے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا قتل ہو رہا ہے معاذ اللہ، اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ یہ الفاظ کہہ کر کے وہ گورنر ہاؤس سے باہر آ گئے۔ ابن زیاد انعامات حاصل کرنے کے چکر میں یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس اور سر مبارک کو اس نے ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ راستے میں جا رہا تھا، شام کی طرف جا رہا تھا، تو رات میں ایک جگہ اس کا پڑاؤ ہوا۔ جب یہ قافلہ رکا تو ایک راہب نے اس قافلے کی طرف دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک قافلہ ہے جو کہ یہاں پر رکا ہوا ہے۔ وہ اس کے قریب پہنچا، اس نے ساری تفصیل معلومات کی، تو اسے جب یہ معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو وہ افسوس کرنے لگا، اور اس کو بڑا غم ہوا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس قافلے والوں سے اس راہب نے کہا، پادری نے کہا کہ اے لوگو، تم کیسے بد نصیب لوگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، یعنی تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کر دیا۔ اور اس راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک رات کے لیے، صرف ایک رات کے لیے میں تم کو 10,000 درہم دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ اقدس اور سر مبارک میرے حوالے کر دو، صبح ہوتے ہی میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس بات پر قافلے والے، وہ لٹیرے، یزید کے لٹیرے راضی ہو گئے، اور انہوں نے وہ چہرے اقدس کو اس پادری کے حوالے کر دیا۔ اس پادری نے اپنے خصوصی جگہ پر وہ لے کر کے گیا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے اقدس کو اور سر مبارک کو دھویا، اسے غسل دیا اور پیار سے اس کو صاف کیا۔ جو منہ پہ جو کچھ خون وغیرہ لگا ہوا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک جسے گرد آلود ہو گئی تھی، اس سب کو اس نے دھلا، اور بڑے پیار کے ساتھ اس نے خوشبو لگائی اور اپنے سامنے رکھ کر کے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے لگا۔ ناظرین، یہ زیارت جب وہ کر رہا تھا تو اسی وقت ایک کرامت ظاہر ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف ایک نور ہے جو آسمان تک لگا ہوا، ایک آسمان تک ایک لڑی ہے جو نظر آ رہی تھی اس کو۔ یہ سب منظر دیکھ کر کے اس کا دل بدل گیا، اور اس نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس کا یہ کام کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اتنی تعظیم سے دیکھنا اور اس محبت کے ساتھ دیکھنا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی رحمت اس پر برس پڑی اور اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا اللہ نے۔ ناظرین، ایک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نواسے رسول کو جنہوں نے بے حرمتی کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے، ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف یہ پادری تھا۔ اس نے اپنے چرچ کو چھوڑ کے اور ہمیشہ کے لیے وہ مسلمان ہو گیا۔